اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 7، حروف مدہ۔ آج حروف مدہ کا بیان ہم کریں گے کہ حروف مدہ کتنے اور کون کون سے ہیں، اور حروف مدہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، اور حروف مدہ کو کتنا لمبا کرتے ہیں، تو وہ ساری وضاحت آج ہم کریں گے۔ اس علامت کو جزم کہتے ہیں، یہ جو بیچ میں علامت بنی ہوئی ہے، نشان بنا ہوا ہے، اس علامت کو جزم کہتے ہیں۔ جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں، جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس بھی حرف پر، چاہے وہ با ہو، چاہے جیم ہو، چاہے قاف ہو، کوئی بھی حرف، کسی بھی حرف پر جب یہ چیز، یہ جو علامت بنی ہوئی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جزم۔ یہ جزم جس بھی حروف پر آ جائے گی وہ حروف کو کیا کہیں گے؟ ساکن۔ وہ حروف کو کیا کہیں گے؟ ساکن۔ نمبر 2، ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک کسے کہتے ہیں؟ پہلے یہ بتائیں۔ متحرک جس حرف پر حرکت ہو، زبر، زیر یا پیش ہو، اسے متحرک کہتے ہیں۔ جس حرف پر حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں۔ ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ اس کا آسان لفظوں میں اس کی وضاحت اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جزم والے حرف کو پیچھے والے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہوتا ہے۔ عام لفظوں میں یوں کہہ لیں، ٹھیک ہے؟ دو چیزیں، ایک اس علامت کو جزم کہتے ہیں، جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں۔ ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ نمبر 3، حروف مدہ 3 ہیں۔ حروف مدہ 3 ہیں۔ حروف مدہ 3 ہیں۔ الف، واو، یا۔ الف، واو اور یا، حروف مدہ 3 ہیں۔ الف، واو اور یا۔ اب حروف مدہ 3 ہو گئے، اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ الف مدہ ہے یا یہ واو مدہ ہے یا یہ یا مدہ ہے؟ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ کیونکہ بہت سے الف بھی ہیں، اور قرآن پاک کے اندر، عربی کے اندر بہت زیادہ الف بھی ہوتے ہیں، اور واو بھی ہوتی ہے، یا بھی ہوتی ہے، لیکن ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہی الف مدہ ہے اور یہی واو مدہ ہے اور یہی یا مدہ ہے؟ اس کی کچھ علامات ہیں۔ وہ کیسے؟ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا۔ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ جیسے با الف زبر با، ٹھیک ہے نا؟ با الف زبر با، الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا۔ جیسے با الف زبر با، یہ با کے ساتھ جو الف آ رہا ہے، الف سے پہلے کیا ہے؟ زبر۔ با کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے۔ اب الف سے پہلے با پر زبر آ رہا ہے تو الف مدہ ہو گیا۔ دوسری چیز، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا۔ جیسے با واو پیش بو، با واو پیش بو۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگی۔ جس طرح کہ با واو پیش بو ہم نے پڑھا ہے، واو پر کیا ہے؟ جزم۔ واو پر کیا ہے؟ جزم۔ اب واو کیا بنے گی؟ ساکن۔ واو کیا بنے گی؟ ساکن۔ اب واو ساکن سے پہلے با ہے اور با کے اوپر کیا ہے؟ پیش۔ اب واو مدہ بنے گی، واو مدہ ہوگی۔ واو کون سی بن جائے گی؟ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتی ہے، تو واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتی ہے۔ تو یہ اس کی علامت ہے کہ اگر واو کے اوپر زبر، پیش یا کچھ اور چیز ہوگا، یا واو ساکن سے پہلے زیر آ جائے یا کچھ اور آ جائے، تو وہ واو مدہ نہیں ہوگی۔ واو مدہ کب بنے گی؟ جب واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ بنے گی، ورنہ نہیں۔ تیسری چیز، یا ساکن۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا۔ جیسے با یا زیر بی، با یا زیر بی۔ اب با یا زیر بی کے اندر یا ساکن ہے، یا کے اوپر جزم آ گئی تو یا ساکن بن گئی۔ اب یا ساکن سے پہلے با ہے، با کے نیچے زیر ہے، ٹھیک ہے؟ تو یا مدہ کہتے اسے ہیں کہ جس یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگی۔ اب یا ساکن سے پہلے اگر
با کے اوپر زبر آ جائے تو با یا زبر بئی بنے گا، لیکن وہ یا مدہ نہیں ہوگی، وہ یا مدہ نہیں ہوگی، کیونکہ یا مدہ کے لیے شرط یہ ہے کہ یا ساکن سے پہلے زیر کا ہونا ضروری ہے۔ تین چیزیں۔ حروف مدہ کتنے ہیں؟ تین۔ کون کون سے؟ الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ یا مدہ۔ الف مدہ کسے کہتے ہیں؟ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ کہتے ہیں۔ الف مدہ کسے کہتے ہیں؟ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ۔ الف مدہ ہوگا۔ واو مدہ کسے کہتے ہیں؟ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا۔ واو مدہ ہوگا۔ اور یا مدہ کسے کہتے ہیں؟ یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا۔ یا مدہ ہوگا۔ جز نمبر 5، حروف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ حروف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں، مطلب لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ اب کون سے حروف مدہ ہیں؟ یہ 3 ابھی جو ہم نے پڑھے ہیں، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ الف، واو اور یا، یہ 3 حروف مدہ ہیں۔ اب ان حروف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ کیسے؟ با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی، با بو بی۔ ٹھیک ہے، یہ ہم لمبا جو کر رہے ہیں نا، با اکیلا ہو اور الف ساتھ میں نہ ہو تو ہم کیا پڑھیں گے؟ با زبر با، با زبر با، کیونکہ حرکات کو لمبا نہیں کرتے۔ اب ساتھ میں الف آ گیا تو اب یہ الف مدہ بن گیا، تو الف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ با الف زبر با۔ جز ہو گئے آج حروف مدہ میں۔ سبق نمبر 7 حروف مدہ، اس میں آج ہم نے 5 جز پڑھے ہیں۔ پہلا جز، اس علامت کو جزم کہتے ہیں، جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں۔ ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ اور نمبر 3 حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3 ہیں، الف، واو اور یا۔ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ، جیسے با الف زبر با، اور واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ، جیسے با واو پیش بو، اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا، جیسے با یا زیر بی۔ اور نمبر 5 حروف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ سبق نمبر 7 حروف مدہ جو الفاظ ہیں ان کی مشق انشاءاللہ تعالی آگے کریں گے۔